اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرامز جو راہ خدا کے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وہ جرمنی سے پیش کیے جا رہے تھے، اور اسی طرح آج کا یہ پروگرام بھی جرمنی سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ حسب سابق یہ بھی براہ راست پروگرام ہے، انٹر ایکٹیو پروگرام ہے، لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، یا نظام جماعت کے حوالے سے، یا بالعموم اسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ جو سکرین پر نمبرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر فون کر کے براہ راست یہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے میسج، اپنا جو سوالات ہیں وہ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ تو آپ کے جو سوالات ہیں وہ یہاں پر ہم انشاءاللہ علماء کی خدمت میں رکھیں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے جو علماء آج ہمارے ساتھ اس پینل میں شریک گفتگو رہیں گے، ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم رحمۃ اللہ بندیشہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جو گزشتہ پروگرام ہم نے یہاں پر کیے، ان میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، ان میں ہم نے یاجوج و ماجوج کے حوالے سے بات کی۔ انہی پروگراموں کے دوران، گزشتہ پروگرام کے دوران، ہمیں ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں جو عریف الزمان صاحب، انہوں نے ایک سوال بھجوایا تھا، اور اس سوال کا جو تعلق ہے وہ فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، وہاں پر آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اور بھی جو مختلف قسم کے اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اسی حوالے سے میں آج کا جو پہلا سوال ہے وہ رحمۃ اللہ صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم اس کو زیادہ گہرائی میں اس کا جائزہ لیں، اگر جو بیت المقدس ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے یا مذہبی پس منظر ہے، اگر آپ شروع میں اس حوالے سے گفتگو فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین پر ایک صورت اس کی تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ جہاں تک بیت المقدس ہے، جو فلسطین میں ہے، اور فلسطین کو ارض انبیاء بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں جو اس وقت معروف اور بڑے مؤثر مذاہب ہیں، جیسے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان تینوں کا ایک بنیادی تعلق اس علاقے سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کے بعد وہاں جانا چاہ رہے تھے، اور ارض مقدس کا وعدہ بھی دیا گیا تھا۔ یہود کی اکثریت وہاں آباد رہی، بنی اسرائیل میں آنے والے بیشتر انبیاء اسی علاقے میں آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب عیسائیت کے بانی ہیں، ان کی پیدائش ناصرہ کے گاؤں میں ہوئی، جو کہ فلسطین کا ہی ایک جگہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی اس کو قبلہ اول، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے اور ابھی تک خانہ کعبہ کو بطور قبلہ اختیار کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فی ما لم یؤمر فیہ بشیء، کہ جن احکامات کے بارے میں نئی ہدایات نازل نہیں ہوئی ہوتی تھیں، اس وقت تک حضور سابقہ اہل کتاب سے موافقت کو پسند کرتے تھے۔ تو جب تک قبلہ کی تحویل تبدیلی کا حکم نہیں ہوا، حضور مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر مکہ میں ہی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس کو اسراء کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین، بیت المقدس تک سیر کروائی گئی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک بہت ہی عظیم و شان کشف تھا، اگرچہ غیر احمدی جو بالعموم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضور کو پریکٹیکلی وہاں لے جایا گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں جو بنیادی مذاہب ہیں ان کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ جہاں تک فلسطین اور بیت المقدس میں حضرت سلیمان
کا ایک پہلے معبد تھا، اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اور بڑا معروف ہے، اب تک اس کے اثرات ہیں اسی جگہ پہ، جو اب بھی وہاں پہ ڈیوائیڈ ہے، یہودی جہاں پہ عبادت کرتے ہیں، وہ دیوار گریہ جو ہے جہاں پہ یہود جاتے ہیں وہاں پہ ہے۔ اسی طرح کیونکہ عیسائیت کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے تو عیسائی بھی اس طرف منہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا میں نے کہا قبلہ اول ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کا تذکرہ کیا اور اس میں مسجد اقصیٰ کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی جہاں سے ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے مسجد حرام یعنی مکہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جو رات کا سفر طے کروایا ہے، اس کی غرض و غایت یہ تھی لنوریہ آیا کہ ہم آپ کو آیات بینات دکھلائیں۔ تو عجیب بات ہے چیمہ صاحب، اس وقت تو پریکٹیکلی مسجد اقصیٰ وہاں موجود ہی نہیں تھی، اس وقت تو ہیکل سلیمانی کے اثرات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نام دے رہا ہے مسجد کا، حالانکہ مسجد نہیں موجود تھی۔ جو آغاز ہے مسلمانوں کا وہاں جانے کا اور مسلمانوں کے فتوحات کا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ شام کا علاقہ فتح ہوا ہے اور فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا اس وقت، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو حکمران تھے ان کی ایک تمنا تھی کہ کیونکہ ہمارا جو بہت بڑا مذہبی مقام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہبی مقام کو آپ کے جو رہنما ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے سپرد براہ راست کریں۔ حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے ہیں مدینہ سے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ یہاں ہی مین جو ہیکل سلیمانی کے باقیات ہیں وہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ حضرت عمر نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ کچھ فاصلے پر وہاں سے ہٹے ہیں اور فرمایا کہ میں جہاں نماز نہیں پڑھتا، وجہ یہ کہ کل کو مسلمان کہیں گے کیونکہ اس جگہ ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی ہے، ہمارے لیے مقدس ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مقدس جگہ ہے، آپ لوگوں پہ مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے جو آج کل ہمیں اکثر میڈیا پہ وہ نظر آتا ہے نا گنبد، جو سنہری گنبد، وہ دراصل مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس جگہ نماز پڑھی تھی اس جگہ مسلمانوں نے بعد میں مسجد بنائی ہے، وہ موجود ہے مسجد۔ اسی طرح دیوار گریہ یہود کی وہاں بھی موجود ہے، عیسائیوں کے پرانے چرچ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اہمیت اس کی ہے کہ پہلا قبلہ اول واقعہ اسراء ہوا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تشریف آوری ہوئی ہے، دوسرا یہود کا ہوا، تیسرا عیسائیت کا ہوا۔ تو گویا یہ تینوں مذاہب کے منبع ہیں۔ وقت کی مناسبت سے یہ ذکر خالی از فائدہ نہیں ہوگا کہ اسراء میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ ایک روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف تھا۔ وجہ یہ کہ دیکھنا آیات جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے اس میں ہی وہاں سے تعویل شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا نا اس وقت مسجد اقصیٰ تھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے مسجد اقصیٰ تک لے کے گیا ہے، وہاں بیت المقدس نہیں کہا گیا۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ کے آپ کوئی تعویل کرتا ہے، یروشلم تک لے گئے، بیت المقدس تک تو تعویل ہوئی نا، تو باقی بھی سارا تعویل طلب ہے۔ باقی اس اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ کیا تھا کہ اگرچہ اس وقت تک حضور مکہ میں مقیم ہے، جو 11 ہجری یعنی 11 نبوی میں اسراء کا کوئی 12 کہتا ہے، یعنی حضور کو نبوت ملنے کے 11-12 سال بعد یہ لطیف کشف ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا پیشگوئی کے رنگ میں بتا دیا کہ پہلے تو آپ مکہ میں تک محدود تھے، جہاں زیادہ سے زیادہ طائف تک گئے ہیں، اب آپ کا مشن ان کفار مکہ سے نکل کے دنیا کے دیگر مذاہب جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان تک جا رہا ہے۔ اور اس میں ساتھ ہی ایک اور بہرحال بڑی ہی پیشگوئی بھی تھی کہ جو لیلن کا ہے نا، رات بالعموم اندھیرے کو اور جس میں ظلمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لیل اب ختم ہونے والی ہے، اس سے اندر روشنی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اور مختصر تذکرہ کیے دیتا ہوں، اس روایات میں آتا ہے کہ جب حضور مکہ سے بیت المقدس تک یہ کشف ہوا تو ہمارے نزدیک کشف، غیر احمدیوں کے نزدیک میں کہہ رہا ہوں وہ پریکٹیکلی مانتے ہیں، حضور جسمانی طور پر تشریف لے گئے، حضور راستے میں تھے، حضور کو 3 حضور کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی تذکرہ ہوا تھا، جب بڑھیا کا تذکرہ ہوا تو اسی میں ہے کہ جب حضور جا رہے تھے راستے میں ایک بڑھیا نے آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو بعد میں تعویل کیا کی دنیا،
دوسرا راستے میں ایک اور چیز نے آواز دی اور حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ اس طرف نہیں دیکھنا، اس طرف توجہ نہیں کرنی. بعد میں اس دوسرے شخص کی تعویل کی شیطان. تیسرا 3-4 اشخاص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. حضور نے کہا ہاں ان کا جواب دیجئے. حضور نے ان کا جواب دیا. بعد میں بتایا گیا جو انبیاء ہیں. اور پھر بیت المقدس میں حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. روایات میں 4 انبیاء کا خاص ذکر آتا ہے، بار بار، باقیوں کا نہیں. باقیوں کا میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا پیشگوئی کہ اب عیسائیت کے ساتھ مسلمان براہ راست ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق جو کہ یہودیت و عیسائیت کے اصل بانی ہیں. تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی جو کہ جتنے بھی شامی مذہب ہیں یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان سب کے ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. اسی میں حضور نے جب امامت کرائی آدم کا تذکرہ جو اول العموم بتایا گیا کہ اب ساری دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑ، لیکن ساتھ ہی 2 تنبیہ بھی کر دی گئی. ایک کہ اس دنیا میں جب یہ فتوحات ہوں گی ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا، دنیا کے مال و متاع کی طرف مسلمانوں نے توجہ نہیں کرنی. دوسرا جب یہ فتوحات ہوں گی، آپ کا خزائن کھلیں گے تو شیطان اور شیطانی طاقتیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہیں گی، اپنی طرف کھینچیں گی، آپ نے اس طرف توجہ نہیں کرنی. تیسرا تھا انبیاء سے ملاقات. حضور نے ان کا جواب دیا تو حکم یہ تھا کہ جو ہدایت ہے انبیاء لے کر آتے اس طرف توجہ کرنے ہے. وہی بات جس طرح اسی واقعے میں 3 اور چیزیں پیش آئیں. ایک دفعہ آپ کو پانی پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی. تیسرا حضور کو دودھ پیش کیا گیا، یعنی پانی حضور نے نہیں لیا، شراب نہیں لی، یعنی پانی سے گھر کے آب ہونے کا خدشہ تھا کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے. تب جو شراب ہے وہ انسان کو دنیا اور ما فیہا سے غافل کر دیتی ہے. اس سے بھی بتایا گیا کہ ان فتوحات کے دوران، ان کے ساتھ تعلقات کے دوران اس طرف توجہ نہیں کرنی. فطرت جو دودھ کا نشانی تعویل کی ہے اس طرف، یعنی فطرت جو انبیاء کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو الغرض یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس میں موجود مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے متبرک، اسی جگہ دوار گریہ قریب ہے جو کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے. وہاں پہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو مسیح کو نازل کر. اسی کے ساتھ ہی عیسائیوں کے چرچ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی ایام اسی علاقے میں گزرے ہیں. تو یہ تینوں مذاہب کے لیے مقدس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ قبلہ اول تھا، قبلہ اول ہے، مقدس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تینوں مذاہب کے لیے وہ اہمیت کی حامل جو وہ علاقہ ہے اور وہ جگہ ہے. تو شمشاد صاحب ابھی ذکر ہوا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے قبلہ اول تھا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ موجودہ قبلہ ہے. تو اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ جہاں تک قبلہ اول کہنے کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ مسلمان اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، لیکن وہ صرف ان معنوں کے لحاظ سے درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کو کوئی واضح حکم نہیں آتا تھا، آپ پہلی شریعت کی موافقت جو اہل کتاب کی چل رہی تھی اس کی موافقت پسند کرتے تھے، جیسے ابھی محترم رحمت اللہ صاحب نے حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں قبلہ اول تو اس سے یہی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جہاں تک اول سے مراد اس قبلے کا ذکر ہے جو انسانیت کے لیے قائم کیا گیا تھا، پوری دنیا کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ اس سے مراد ہرگز بیت المقدس نہیں ہے. قرآن کریم کی تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو قبلہ اول کسی اور چیز کو قرار دیا گیا ہے اور وہ خانہ کعبہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّہ، کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے کہ ابتدا سے جو خدا تعالیٰ نے، اب یہ کب قائم ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کی تاریخ کا واضح علم کسی کو بھی نہیں ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا تھا کہ اس طرف رخ کر کے آپ نے عبادت کرنی ہے. تو عبادت کا مرکز
اول جو ہے وہ دراصل قرآن کریم جس کو بیان فرما رہا ہے وہ اولا بیتن وضع للناس، وہ مکہ میں ہے، یعنی وہ مسجد حرام ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ کون سا گھر تھا؟ اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے، وَإِيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب البیت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی وہ قائم تو پہلے سے ہوا تھا، پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان پہنچتا رہا، گرتا رہا، پھر اٹھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے دوبارہ اسی گھر کی بنیادیں اٹھائیں اور اس کے بارے میں ہی دعا کی کہ ربنا تقبل منا، کہ ہم اس گھر کی خدمت جو ہم کر رہے ہیں اے خدا وہ ہم سے قبول فرما۔ پھر قرآن کریم میں اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ ہم نے مقرر کی ہے وہ البیت ہے، وہ یہ گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو اس کے خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی جمع تھی، اور وہاں زمانے ان کے اوپر ایسے بھی آئے کہ بھوک سے وہ مرنے کے قریب ہو جایا کرتے تھے، بلکہ موت آتی تھی ان کو، اور یہ ایک الگ تاریخ ہے کہ جب وہ بھوکے مرتے تھے تو اپنے بچوں کو لے کے وہ کہیں 2-4 کلومیٹر دور چلے جاتے تھے تاکہ ہمیں کوئی بھوک سے مرتا ہوا نہ دیکھے۔ تو ایسی صورت میں اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قریش کو مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفروں سے کہ تجارت کرو، قافلے بناؤ، اور سردی کے موسم میں گرم ملکوں کی طرف قافلہ چلا جایا کرے اور گرمی کے موسم میں سرد ملکوں کی طرف چلا جایا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ بیت المقدس کے رب کا ذکر نہیں کیا، وہاں رب هَٰذَا الْبَيْتِ یعنی خانہ کعبہ کو ہی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جب قرآن کریم کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ہمیں واضح طور پہ تصویر نظر آتی ہے کہ پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا تھا، جو قبلہ اصل میں قبلہ اول ہے پوری انسانیت کا، وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور یہی گھر تھا جس کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اٹھائی تھیں، جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے کہ وہ تینوں مذاہب کا جو وہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں مذاہب سے تعلق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی بنیادیں اٹھائیں وہ یہی تھا، اسی گھر کو کہا گیا مثابۃ للناس، اور یہاں بھی اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس گھر کی عبادت کرنی ہے۔ باقی جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اگر منہ کرتے تھے تو وہ صرف اس لیے کہ مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء آتے رہے ہیں۔ اب کس نبی کی کیا تعلیم تھی، وہ تو 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے ہیں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے؟ قرآن کریم میں صرف 25 یا 27 کا ذکر ہوا ہے، اس سے زیادہ کو تو علم ہی نہیں ہے کون کتنے تھے۔ اب جبکہ حدیث ہے کہ 1,24,000 کے قریب تھے، لیکن ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریق مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ جب تک آپ کو کوئی حکم نہیں آتا تب تک چلیں، جو بھی اس سے پہلے دین تھا، اور وہ کون سا تھا وہاں اس علاقے میں، وہ یہودیت اور عیسائیت تھی، ان کا قبلہ یہ تھا، اس طرف منہ کرتے تھے، حضور بھی اس طرف منہ کر لیتے تھے، لیکن حضور کے دل میں بھی تھا کہ اصل گھر تو یہ نہیں ہے، چونکہ مجھے کوئی حکم نہیں ملا، لہٰذا جو شریعت پہلے ہے اسی کی پیروی کی جائے، لیکن دل آپ کا اسی طرف کرتا تھا کہ اس طرف ہی منہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری توجہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کے بارے میں تو راضی ہے۔ یعنی حضور کی رضا کیا تھی؟ ذاتی خواہشات نہیں تھیں، حضور کی رضا اس طرف تھی جس طرف اللہ کی رضا تھی، جس طرف خدا نے قبلہ مقرر کیا تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ اگر یہ بنیاد ہے تو پھر اسی طرف منہ ہونا چاہیے، لیکن مجبوری تھی کہ ابھی حکم نہیں تھا اور پہلی شریعت اس طرف تھی، تو پھر اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے بعد اب یہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے تو آپ رخ ایسے ہوتا تھا کہ قبلہ بھی سامنے ہوتا تھا، یعنی کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی۔ ہجرت کے بعد یہ دقت پیش آئی کہ اب قبلہ دوسری طرف ہے بیت المقدس،
دوسری طرف ہے. تو اس وقت جب شدت سے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی فیصلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر دیا اور اس گھر کی طرف آپ کو پھیر دیا جو ازل سے مقرر تھا. تو اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں قبلہ، اصل قبلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. ہاں، وقتی طور پہ مختلف انبیاء نے اور مختلف قوموں نے مختلف اپنے طریقہ کار اپنائے. اس طریقے کے مطابق ہم اس جگہ کی تاریخی حیثیت سے انکار نہیں کرتے، اس کی تقدیس سے، اس کی پاکیزگی اور اس کی برکات سے انکار نہیں کرتے. وہ بہرحال ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، ان کا یہ مرکز رہا ہے یہ جگہ. لیکن اس جگہ کی اگر ہمارے نزدیک اہمیت ہے تو صرف اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ یہ جگہ ان کو ملے گی جو عبادی صالحون ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں. اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ ہمارے بھی حصے میں آئے، لیکن یہ معاملہ پرامن طریقے سے بھی طے پا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جنگیں ہی لڑی جائیں. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپس میں پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ہم یہ گرجے میں ہمیں جگہ دیتے ہیں، ہم عید پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، یعنی وہاں ہمارے پاس جگہ نہیں عید پڑھنے کے لیے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ گرجے میں جگہ دیتے ہیں کہ جی ادھر آ کے پڑھ لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عیسائیوں کو جگہ دی تھی. تو یہ اگر امن سے چلنا ہے تو آپس میں پیار محبت سے خدا کی عبادت کرنی ہے. ان کے گھر عبادت خانے میں بھی ہو سکتی ہے، ہمارے طریقے کے مطابق، ہماری عبادت گاہ میں ان کے طریقے کے مطابق بھی ہو سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا. تو حضرت عمر بھی تو وہاں تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت عمر کو حالانکہ یہودیوں نے درخواست کی تھی کہ آپ نے فتح کر لیا، آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے صرف امن کی خاطر نہیں پڑھی تھی کہ اگر میں نے پڑھا کہ یہ بات بعد میں مسئلہ نہ پیدا کر دے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک کلیش نہ ہو جائے، بہتر ہے میں دوسری جگہ پڑھ لیتا ہوں. وہاں جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی وہاں مسجد اقصیٰ بنا دی گئی، اس کا نام مسجد اقصیٰ اس کو دے دیا گیا. یہ جیسا بھی رحمت اللہ صاحب نے فرمایا، یہ تو بہت بعد میں بنی ہے، یہ اس وقت تو تھی ہی نہیں. اس لیے آج کی دنیا بھی اگر امن قائم کرنا چاہے تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک مقدس جگہ ہے، مقدس ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی، وہ عیسائیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. تو مسلمانوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں وہ عبادت کر سکیں، اور یہودیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے اس جگہ کو وزٹ کر سکیں، عیسائیوں کو بھی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو اگر برداشت یہاں یورپ میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سب مفادات کی جنگ ہے. یہاں ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ کلیش پیدا کیا جائے، وہاں مفاد میں ہوتا ہے کہ کلیش پیدا کیا جائے. دنیا کی خاطر خدا کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے میری خاطر دنیا کو چھوڑ دو. جزاکم اللہ. آپ کی بات سے ہم بات کر رہے ہیں مسجد کا، تو عام طور پہ ہمارے پاکستان وغیرہ میں وہ کہتے ہیں جی بعض نا شاعر اسلامی ہیں جو کہ اسلام کے پیٹنٹ ہیں، احمدی استعمال نہیں کر سکتے. میں نے ابھی تذکرہ کیا، شمشاد صاحب نے بھی تذکرہ کیا، قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ، اور یہ بات ہمارے درمیان وغیرہ ہم کے درمیان اختلافی نہیں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا، اسراء ہوا، اس وقت مسجد نہیں تھی وہاں پہ. تو گویا غیر احمدی مان رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب کہ مسجد نہیں تھی، کسی اور کے ہیکل کو مسجد یعنی معبد عبادت گاہ قرار دیا. اور یہی سورہ کہف میں بھی آیا نا کہ جب وہ کہف پہ وہ کچھ عرصہ ان کو اندر رہنا پڑا، تو انہوں نے اپنے کہف کے غار کے کنارے پر دروازے پر مسجد بنا لی. تو مسجد یعنی بمعنی عبادت گاہ، یہ تو پہلے سے اسلام میں مروج تھی. اور اگر جس طرح ہمارے خلاف یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اسلام کا پیٹنٹ ہے، اس کو کوئی غیر احمدی کے سامنے پیش کرے کہ یہود کی مسجد تو پیٹنٹ ہے، تو پھر تو اسلام سے مسجد کا نام ہی گیا. دوسری بات دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، بعض جگہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى آیا. تو یہ ان معنوں میں احادیث ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو مسجد بنا لیا ہے. تو کیا وہاں پہ وہ اسلامی مسجد بنتی تھی؟ عبادت گاہ بنا لیا نا. تو مسجد بمعنی عبادت گاہ یہ دین حنیف ابراہیم میں مستعمل تھا، صرف اسلام کے ساتھ اس کا خاص اصطلاحی طور پر مسجد ہمارے لیے مستعمل ہے. وہاں مسلمان جب مسجد کہتے ہیں اس سے مراد وہ خاص عبادت گاہ ہے.
لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کی ہی وراثت ہے کہ کوئی اور مذہب والا استعمال نہیں کر اصل میں عبادت گاہ کے معنوں میں عبادت گاہ کے معاملہ میں ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہود کی جو عبادت گاہ تھی جو بھی تھی اس کا نام مسجد تھا، عیسائیوں کے تذکرے میں سورہ کہف میں بتا دیا کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو کہف میں مجبوراً 300 سال کے قریب عرصہ رہے ہیں، جی انہوں نے اپنی عبادت گاہ قائم کی، اس کو مسجد کہہ دیا گیا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جو یہود کے اور نصارہ کے انبیاء ہیں ان کی قبروں کو ان لوگوں نے مسجد بنا لیا۔ تو مسجد کوئی ایسا پیٹنٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ مینار گرا رہے ہیں، فلاں گرا رہے ہیں، نہ تو حضور اس وقت اس قسم کے عجیب و غریب قسم کی حرکات تھیں، نہ اس قدر عدم برداشت تھا۔ اگر آج یہود و نصارہ وہاں عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا نا کہ مسیح موعود کے دور میں میری امت کے بعد لوگ یہود و نصارہ کا طرز اختیار کر رہے ہیں، تو جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ بھی کام نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اصل میں تو امن ہے جس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، ابھی آپ نے یہ ذکر کیا بیت المقدس کے حوالے سے، تو جو بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق ماضی اور مستقبل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو اس کی تعلیمات ہیں، کون سی تعلیمات ہیں جس کو مسلمانوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ کہ اس وقت وہ تعلیم جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے وہ تو ظاہر ہے قرآن کریم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اس کے اندر جو گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور گزشتہ کتابوں کی بعض باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کو ہمیں پیش نظر رکھتے ہوئے پھر دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اب جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ظاہر ہے پھر کہ یہودی مذہب شروع ہو جاتا ہے اور ان کے پاس یہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 5 سے 9 تک کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے زمین کے اندر اور بغاوت کرو گے، پھر اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی۔ اور پھر وہ ان 2 جگہوں کا ذکر بھی کیا کہ پہلے جب موقع آیا تو پھر تمہیں سزا ملی اور باہر سے جنگجو لوگ آ کے مسلط ہو گئے، انہوں نے آپ تمہیں مارا، تباہ کر دی ہر چیز۔ اور پھر دوسرا جب موقع آیا، پھر یہ 2 موقع اب کون سے تھے؟ یہ 2 موقع بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت ڈالی تھی، وعیسیٰ ابن مریم، اور دوسری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے لعنت ڈالی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کی، ایمان لانے کے باوجود پھر انبیاء آتے رہے، دکھ دیتے رہے یہ ان کو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو لعنت دی وہ اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ذکر ہے حضرت، یعنی یہ کچھ 600 سال قبل مسیح میں یہ ہوا تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ نبوکد نظر بھی اس کو لکھا جاتا ہے، اس نے حملہ کیا یہاں پہ فلسطین پہ اور اس کو تباہ کر دی ہر چیز۔ وہاں سے پھر یہ یہودی نکلے ہیں، پھر بائبل بتاتی ہے کہ فلسطین سے لے کے ہندوستان تک یہ مختلف علاقوں میں وہاں سے پھیل گئے، نکل گئے، اور 2 قبیلے ایسے تھے جن کو جو وہ بادشاہ تھا وہ قید کر کے بابل میں لے گیا تھا۔ پھر کوئی تقریباً 450 سال قبل مسیح میدان اور فارس کے بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر انہوں نے بابل سے ان کو قید سے چھڑوایا، یہ واپس آ گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں یہ لوگ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر لعنت ڈالی۔ تو اس کے بعد تیتوس رومی کے دور میں پھر حملہ ہوتا ہے یہودیوں پر، اور پھر اسی گھر کو یعنی یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تیتوس رومی کے ہاتھوں، اور پھر یہاں قابض ہو جاتے ہیں عیسائی، کیونکہ اس کے بعد جو رومی تھے بادشاہ وہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی آیات ہیں ان میں آخر میں کہ یہ 2 مرتبہ تو ہیں، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم رہو زمین میں، لیکن ان عدتم عدنا، پھر اگر وہی بغاوت والی حرکتیں کرو گے، انہی حرکتوں کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، کس طرف؟ سزا کی طرف۔
پھر اگر یعنی بعد میں بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا کی طرف پھر لوٹے گا، پھر تمہیں سزا دے گا۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ جس میں ان کو کہا گیا کہ رہو، لیکن یہ نہیں رہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سورہ انبیاء کی طرف آئیں، وہاں سورہ انبیاء 52 سے لے کے آیت نمبر یعنی 52 سے لے کے آخر تک پڑھیں، پوری ایک تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، یا مختلف انبیاء کا ذکر وہاں آتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ امت ایک ہی امت تھی، اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اس معاملے میں جو کلمہ مشترکہ تھا ان کے درمیان، وہ ایک خدا کی عبادت تھی، کہ تفریقہ نہ ڈالنا۔ اگر خدا ایک ہے تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ رہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ تفریقہ کیا۔ اور جب تفریقہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آیت نمبر انبیاء آیت نمبر 95 میں، کیا فرمایا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ۔ پہلے بھی یہ اصول تھا، اب بھی خدا فرما رہا ہے یہ اصول ہے کہ جو عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن بھی ہو، یہ شرط ہے ساتھ۔ بعض کہتے ہیں کہ جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بس عمل صالح کافی ہے، نہیں۔ یہاں ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو عمل صالح کرے لیکن وہ ساتھ مومن بھی ہو۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی نہ پہلے ناقدری کی گئی ہے، اب بھی ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے وہ ہیں، جب یہ تفرقے میں پڑے ان کو سزائیں ملیں، تو آگے فرما رہا ہے کہ جو آئندہ بھی عمل صالح کرے گا اور مومن ہوگا، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جب سزائیں بھی ہوں گی تو ان کو بچائے رکھے گا اللہ۔ کیوں؟ فرمایا وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان کی ان کوششوں کو لکھنے والے ہیں۔ جیسے ایک فرٹراگ جرمن میں کہتے ہیں، اس میں یعنی معاہدہ ایک ہو جاتا ہے، معاہدہ سائن ہوتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ جو عمل صالح کرنے والا اور ایمان لانے والا ہے، اس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، ان کی ناقدری۔ لیکن جو یہ کام نہیں ہوگا، صرف ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، یا عمل صالح ہے ایمان نہیں ہے، تو یہ کام اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے اندر سے بھی وہ روح ختم ہو جائے گی۔ روح ختم ہو گئی کام کی، عمل صالح کی، ایمان کی۔ جب یہ حرارت نہیں رہے گی ایمان کی تو پھر وہ ایک مردہ روح ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہاں پہ، جب مسلمان قوم مردہ پن کا شکار ہوگی، فرمایا حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ یہ بستی، اب جب قوم کا ذکر ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ قریہ کا ذکر لفظ استعمال کرتا ہے، کہ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس قوم کے لیے اب زندگی کے آثار پیدا ہونا حرام ہے۔ اب یہ اس زندگی کا ذکر نہیں جو آخرت میں ہوگی، وہ تو پھر آخرت میں جا کے ہونی ہے۔ اور اس دنیا میں مردے زندہ نہیں ہوا کرتے، مردوں کا زندہ نہیں، یہاں مردہ قوم کا زندہ ہونا مراد ہے۔ وہ قوم کون سی ہے؟ مردہ قوم کا ہونے کی نشانی، مردے کو آپ ہلاتے رہیں، مارتے رہیں، پیٹتے رہیں، اس میں حرکت ہی کو نہیں ہوتی۔ آج مسلمان قوم کی یہی تو حالت ہو رہی ہے، چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے دفاع کرنے کی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے گی تو ان میں زندگی کے آثار نہیں آ سکیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب تک یاجوج و ماجوج نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہر طرف سے پھلانگتے ہوئے آئیں گے اور حملہ آور ہوں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے، جب یہ ہوگا تو پھر ایک ایسا جہنم بھڑکا دیا جائے گا دنیا کے اندر، یہ آپس میں لڑ کے مریں گے، کیونکہ اپنے اعمال سے یہ خدا سے دور ہو گئے تھے۔ اور اب خدا نے مردہ قوم کو زندہ تو کرنا ہے، لیکن کن لوگوں؟ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں، متکبر قومیں ہیں، جو مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے مار رہی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی آپس میں ایسا لڑائے گا کہ ایک جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ جہنم بھڑکے گی تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور پھر یہ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ ان باتوں سے تو ہم غفلت میں رہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہم اس یعنی انجام کو پہنچ جائیں گے، بل کنا ظالمین، پھر یہ تسلیم کریں گے کہ ہم
ظلم کرتے رہے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت. اب عبادت سے کیا مراد ہے یہاں؟ اللہ کے سوا عبادت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر بندہ بھروسہ کر رہا ہے. جب خدا سے دور ہو جائیں گے، خدا کو چھوڑ کے بھروسہ کن پہ ہو رہا ہے؟ عالمی طاقتوں کے اوپر، شیطانی طاقتوں کے اوپر. ان کے اوپر بھروسہ، انہی کی بات مانی جا رہی ہے، خدا کی بات نہیں مانی جا رہی. تو اس کا مطلب خدا کی عبادت نہیں، ان کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں بھی اور ان کو بھی جن کے سہارے تم ڈھونڈ رہے ہو، عالمی طاقتیں، سارے کے سارے جہنم میں جا پڑیں گے. جہنم اس دنیا میں دکھا دی جائے گی اور پھر وہ اپنے ظلم کا اقرار کریں گے. اور فرمایا انتم لہا واردون. یہ اب اللہ کی طرف سے مقدر ہے کہ اس کے اندر انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ ہے جو مستقبل کی، اب یاجوج و ماجوج کھل چکے ہیں، یہ ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو ہمارے لیے اس میں بھی خوشخبری ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے. اور ایمان اور عمل صالح کا سورہ نور میں وعدہ ہے اللہ کا کہ جو یہ کرے گا ان کو خلافت عطا کروں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، پھر درمیان میں ذکر کیا، پھر آخرت میں پھر خلافت ہوگی. تو کیا مطلب؟ آخرت میں جب پھر ایمان اور عمل صالح قائم ہو جائے گا، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا، وہاں پھر دوبارہ ان میں زندگی کے آثار خلافت کے ذریعے پیدا ہوں گے. اس طرح نہیں ہوں گے. اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، خلافت. اور خلافت ہوگی تو پھر فرمایا یہ جو جہنم ہے، ان ساری ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 107 میں اللہ پھر فرماتا ہے کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. کہ یہ جو جہنم بھڑکا دی جائے گی دنیا میں، وہ جن کا ہم نے پہلے وعدہ، یعنی جن کے ساتھ سبقت منا حسنہ، کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کو اس جہنم سے اللہ بچائے رکھے گا. اولئک عنہا مبعدون. ان کو دور رکھا جائے گا. اب یہ کون ہے؟ یہ آیت نمبر 107 کا ذکر ہے، 102 کا ذکر ہے، سوری. لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اب وعدہ؟ یہ آیت نمبر 95 میں جو وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں اور مومن ہیں، ان کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور پھر آگے فرما رہا ہے باقیوں کے لیے جہنم بھڑکا دی جائے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن. اور جب یہ ہوگا تو بچائے کون جائیں گے؟ وہ جن کا ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح والے. یہ ہے وہ مستقبل کی پیش گوئی. اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے زبور میں بھی یہی لکھا تھا کہ ذکر کے بعد کیا لکھا تھا؟ ان الارض، کہ یہ جو زمین ہے، الارض سے مراد فلسطین کی زمین، یارثھا عبادی الصالحون، کہ اس کے وارث ہمیشہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے. اور تاریخ نے بھی یہی بتایا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ عمل صالح کرتے تھے ان کو وہ جگہ مل گئی، جب وہ دور ہوتے تھے اللہ سزا دیتا تھا، نکال دیتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں، وہ عمل صالح پہ تھے تو عیسائیوں کو مل گئی، جب وہ دور ہوئے ان کو نکال دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دے دی گئی. اب اس کے بعد مسلمان کیا، یہودی کیا، عیسائی کیا، یہ سب مفادات کے بندے بن گئے ہیں، خدا سے دور چلے گئے ہیں. اب ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جہاں پہ خلافت ہے، جہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے. تو وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کو ملے گی جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں. تو یہ پیش گوئی بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز مستقبل اگر ہے تو آنے والے اس مسیح موعود کا ہے، جس کے بارے میں پہلے انبیاء بھی پیش گوئیاں کرتے رہے کہ وہ اس دجال سے ٹکرائے گا، جو جس سے پہلے انبیاء ڈراتے رہے. اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، وہ اس سے ٹکرائے گا اور اس کی دعاؤں سے یہ نمک میں پانی کی طرح پگھل جائے گا. تو یہ ہیں قرآن کریم جو ہمیں پیش گوئیاں ہیں. اس میں ہمیں یہ بار بار مسلمانوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی طرف بلا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جاؤ، نہیں تو پھر آخرت میں تو جو جہنم بھڑکے گی. اس دنیا میں بھی یہ نظارے کچھ بھی نہیں ہے. جو قرآن کریم جو شکل دکھا رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے
بچنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاکم اللہ۔ اس حوالے سے آپ نے بڑی اس پہ تفصیلی بحث فرمائی ہے، اور خلافت ہی اصل میں مسلمانوں کو جس طرف توجہ دینی چاہیے قرآن کریم کے تعلیمات کے حوالے سے، قرآن کریم کی تعلیمات کے پیش نظر اسی کی طرف، خلافت کی طرف ہی اصل میں جانے والی بات ہے۔ مسلمان، دوسرے مسلمان بھی اس وقت یہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر خلافت قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں میں زندگی کے آثار پیدا نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی ترقی ان کو نہیں ملے گی تب جب خلافت قائم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو خلافت اللہ نے عطا کی ہے اس کو نہیں مانتے، اور جو اپنی بنا کے اللہ سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بنائی ہے، اللہ اس کو اپنی تائید دے، جو اللہ نے بنائی ہے اس کی تائید نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ رحمت اللہ صاحب، ہمیں یہ ایک سوال موصول ہوا تھا کہ دجال کے حوالے سے، کہ دجال سے کیا مراد ہے اس بارے میں؟ جی، ابھی تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے اس وقت دجال کا مقابلہ ہوگا مسیح کے ساتھ۔ تو دجال کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، کشف میں دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ مجھے دجال دکھایا گیا، اس کی خوبیاں دکھائی گئیں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو خواب اور کشف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ جو بظاہر آپ کو خواب میں کشف میں دکھلایا جائے واقعاتی طور پر اسی طرح رونما ہونا شروع ہو جائیں اشیاء۔ دیکھیں نا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، شروع میں ہی تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ سورج چاند ستارے سجدہ نہیں کر رہے تھے، آپ کے والدین بہن بھائی جو تھے وہ آپ کے مطیع ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف میں ایک اور خواب کا تذکرہ ہوا کہ دیکھا کہ ایک جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ 7 گائے ہیں جو دوسری گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جب معبر تھے جن سے تعبیر طلب کی جاتی تھی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ خوابیں ہیں، ان کے تو حقیقت ہی کچھ نہیں۔ لیکن بات بھی بظاہر درست تھی، کیوں گائے تو گوشت کو جانور ہے ہی نہیں، وہ تو سبزی خور ہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کی تو پتہ چلا کہ یہ تو عظیم الشان پیش کوئی مستقبل کے بارے میں۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ دجال کوئی واقعاتی موجود نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ آئندہ کی خبر دے رہے تھے حضور، اور کشوف میں، خوابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتلایا گیا۔ اب حضور نے دجال کے بارے میں کچھ علامات بیان کی ہیں اور کچھ اس کے جو ساتھ گدھا ہوگا اس کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں، ہماری تعبیر یہ ہے کہ یہ تعبیر طلب چیزیں ہیں، بعض غیر احمدی کہتے ہیں نہیں یہ لفظاً لینی ہے۔ تو ہم پہلی بات اس کو سمجھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور نے علاج کیا بیان کیا ہے۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، اختلاف ہو جائے، کوئی کہے نہیں یہ بیماری ہے، دوسرا کہے نہیں بیماری فلاں بیماری ہے۔ تو سیانے بندے ہمیشہ کہتے ہیں، عقل مند، کہ بھئی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نے دوائی کون سی لکھ کے دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی دوائی یہ بتلائی ہے، فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھیں، آپ کو دجال سے حفاظت میسر آ جائے گی۔ تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں کیا ہے؟ عیسائیت کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے ایک بندے کو خدا بنا لیا ہے، عیسائیت ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یحسنون صنعا، کہ یہ وہ گروہ ہے جو صنعت کاری میں بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں کن پہ اپلائی ہوتی ہیں؟ موجودہ دور میں یورپین اقوام، ان کی دنوی طاقت، یحسنون صنعا، بہت سی صنعت میں، تجارت میں جو صنعت و حرفت ہے اس میں کمال حاصل کیا انہوں نے۔ اور جو پہلا حصہ ہے سورہ کہف کا ابتدائی آیات والا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، اللہ ان بیٹوں سے پاک ہے، تو وہ بھی عیسائی اقوام ہے۔ تو علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا کیا بیان کیا؟ عیسائیت کے متعلقہ آیات۔ پھر دجال کا لفظ بھی دیکھنا والی بات ہے، ظاہر ہے جو اردو کا لفظ تو نہیں ہے، عربی میں دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال کے کئی معنی لکھے ہیں، ساگدو لکھا ہے الدجال الکذاب، کہ دجال کہتے ہیں کذاب، انتہائی درجے کا جھوٹا۔ پھر لسان عرب وغیرہ میں لکھا ہے کہ دجال کہتے ہیں الفئۃ العظیمۃ التی تغطی الارض بکثرت اہلہا، کہ ایسا گروہ جو اپنے کثرت کی بنا پر زمین کو ڈھانپ دے۔ لسان عربی ساری تفاصیل، ساری جو مختلف لغت کی کتابیں، وہاں لکھا ہے
کہ دجال ایسے گروہ کہتے ہیں جو کثرت کے ساتھ وہ سیر و سیاحت اطراف تک جائے دنیا کے. دجال کہتے ہیں اس چیز کو جو بظاہر اور چیز ہے اس کے اوپر رنگ چڑھائیں. مثال کے طور پر پیتل کے اوپر اگر سونے کا اچھی طرح رنگ چڑھا دیں پانی تو جو چیز دجل بن جاتا ہے, یعنی دیکھنے والے کو وہ بڑی خوبصورت یعنی لگتی ہے. جو اصل کے برعکس نظر آئے. تو گویا دجال ایک انتہائی جھوٹا گروہ, ایک ایسا گروہ جو تجارتی اموال لے کر دنیا میں پھیل رہا ہے, ایسا گروہ جو سیر و سیاحت پہ مبنی ہے جس کی سارا کچھ, وہ گروہ جو دنیا کو بظاہر کچھ دکھلاتا ہے حقیقت کچھ ہوتی ہے. تو یہی یورپین اقوام ہے نا جو دنیا بھر میں سیر و سیاحت کرتی ہوئی تجارت کے بدلے گئیں, مختلف جگہ کالونیاں بنا لیں. تو ایک تو دجال کی یہ ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کے ایک صحابی تھے تمیم داری, وہ انہوں نے کہتے ہیں حضور میں نے کشف دیکھا ہے, بلکہ وہ اپنے سمندر کا سفر بیان کر رہے ہیں کہ حضور میں سمندر میں ہم سفر کر رہے تھے, وہ بھی کشفی واقعہ ہی ہے کہ ہم نے دجال کو گرجے میں بندھا ہوا دیکھا ہے. تو گویا دجال وہ چیز ہے جس کا تعلق گرجے کے ساتھ ہے, اور گرجا کن کی مذہبی علامت ہے؟ عیسائیت کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی ایسی نشانیاں بیان کی ہیں, اگر ان کو ظاہر پہ لے لیا جائے تو پھر خدا کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے. دیکھو ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حی و قیوم کون ہے؟ ہستی خدا تعالیٰ. حضور نے فرمایا دجال آئے گا, وہ بندوں کو مارے گا بھی, زندہ بھی کرے گا. لیکن اگر اس کی آج تشریح کریں تو انتہائی خوبصورت تشریح ہے کہ گویا آج سے 1500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے آپریشن ہوں گے, بظاہر بندے کو مار دیا جائے گا, پھر بعد میں زندہ کر دیا جائے گا. وہ بے ہوش کرتے ہیں, بندے کا چیر پھاڑ کرتے ہیں, بعد میں اس کو انجیکشن دے کے اور واپس لا کے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. حضور نے اس آنے والے دجال کی ایک علامت یہ بیان کی کہ فرمایا وہ دجال ایسا ہے کہ جس جگہ سے وہ گزرے گا خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے. دیکھیں ہمارے ملک جن ممالک سے ہم تعلق ہے ہمارا, مسلمان ممالک بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی ان کو کچھ ملتا ہی نہیں. یہ لوگ جاتے ہیں چند دن کوشش کرتے ہیں, ان کو وہاں سے خزانے مل جاتے ہیں. میں کہ وہ دجال ایسا ہوگا کہ وہ ایک قوم کو پاس سے گزرے گا, ان کو لیے جنت بنا دے گا, حقیقت وہ جہنم ہوگی. ایک اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے وہ جہنم پیدا کر دے گا, حقیقتاً وہ جنت ہوگی. تو یہی اقوام ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کے لیے بظاہر دنیوی طور پر جنت کے سامان پیدا کر دیتے ہیں, اور آخرت کے لحاظ سے وہ بہرحال اپنی قوم کے مستقبل کے لحاظ سے جہنم ہی جہنم ہوتی ہے. بظاہر پیسے دیے جاتے ہیں, موقع پر جنت ہے, پیسے مل رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں وہ ملک کے لیے جہنم کا باعث بن جاتے ہیں. جن اقوام کو جو روکتے ہیں موقع پہ, اگر ان کے لیے مسائل ہیں تو وہ عقل رکھتے ہیں تو وہ آئندہ مستقبل میں اپنا بہتر کر سکتے ہیں. حضور نے ایک نشانی بڑی معروف ہے جو ہم اکثر ہمارے سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے, وہ ایک دجال کا ہمارا گدھا بھی ہوگا. دیکھیں آج سے تصور کریں 1500 سال پہلے کسی کو سمجھانا ہو کہ جہاز اس طرح فنکشن کرے گا, گاڑی اس طرح فنکشن کرے گی, ٹرین اس طرح فنکشن کرے گی, آپ بتا نہیں سکتے. ہاں حضور نے بتایا ہے, اور وہ علامتیں بیان کی ہیں جو ہو آج تو پوری ہو رہی ہیں, لیکن 1500 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا کسی طرح ہو سکتے ہیں. دیکھیں حضور میں گدھا ہے اس کا, وہ مشرق میں ایک پاؤں اس کا مشرق میں ہے, دوسرا مغرب میں ہے. بھئی آج جہاز ہے مشرق سے پرواز کرتا ہے, مغرب میں لینڈ کرتا ہے, ایک وہاں سے قدم دوسرا ادھر. میں وہ گدھا ایسا ہے جو آگ کھاتا ہے. بھئی آج تک تو گدھے آگ نہیں کھاتے ہیں. میں وہ آگ تو کھائے گا لیکن اس کے سواریاں اندر ہی بیٹھیں گی پیٹ میں, اس کے اندر سروج اور فروج ہوں گے, یعنی اس کے اندر نہ صرف وہ سواریاں بیٹھیں گی, روشنی کا انتظام ہوگا, کھڑکیاں ہوں گی. میں لیکن کیا وہ آگ ان کو جلائے گی؟ میں نہیں, آگ نہیں ان کو جلائے گی. آج سواری دیکھیں نا, گاڑی بظاہر اگلی طرف فیول چل رہا ہے, ایندھن ہے, آگ چل رہی ہے, اگلی بیک سائڈ پہ جہاں اسی کے اوپر والے حصے میں سواریاں بیٹھی ہیں, کھڑکیاں بھی ہیں, روشنی کا انتظام بھی ہے. فرمایا وہ گدھا اس قسم کا ہے کہ جب وہ سفر کرے گا وہ بادلوں کو پیچھے چھوڑتا جائے گا, اس سے گزر جائے گا. آج جہاز اڑتے ہیں تو وہ اسی طرح کے. تو گویا جو علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بیان کی ہیں وہ آج ترقی یافتہ اقوام کی جو ایجادات ہیں ہو بہو ان کا نقشہ ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا تھا کہ سمجھنا ہے دجال کو کیا کرنا ہے. میں کہ سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھنا, پہلا بھی آخری بھی. آخری رکوع میں کیا ہے کہ یحسنون سنا, تو یہ ساری جو گاڑیاں ہیں آج کل کے جدید ایجادات ہیں وہ انہی کی نا. میں تھا نا کہ دجال کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے 70 گز کا فاصلہ ہوگا,
تو کان آواز سننے کو کہتے ہیں نا، تو آج جاسوسی کے آلات کون بنائی بیٹھا ہے؟ سب کچھ تو انہوں نے بنایا ہے. کیا ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ نہیں. دیکھیں جس اللہ کے رسول نے ہمیں پیشگوئی کر کے بتلایا کہ اس قسم کی ہیبت ناک خبریں جو ہیں وہ دجال کے بارے میں تجھے بتلا رہا ہوں، کیا اس کا علاج بھی بتایا ہے؟ ہاں بتایا ہے. وہ علاج ہے کہ اس دور کے امام مہدی اور مسیح کے دامن میں آنا ہے. ٹھیک ہے ثاقب اللہ، آپ نے اس پر دجال کے حوالے سے شمشاد صاحب انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مسیح موعود جو ہے وہ اس دجال کو مارے گا، اس دجال کو قتل کرے گا. اور جماعت احمدیہ کا یعنی ہمارا ایمان ہے کہ مسیح موعود اور امام مہدی جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، پیشگوئی فرمائی تھی، وہ ظاہر ہو چکے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دجال تو اس لحاظ سے قتل نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی، دجال کے بارے میں یہ حدیث میں پیش گوئی ہے کہ مسیح اس کا پیچھا کرے گا اور لد کے مقام پر اس کو جا پکڑے گا اور وہاں اس کو قتل کرے گا. اب سوال یہ ہے، اصل میں ہر چیز ہم جو ہے نا وہ ظاہری معنوں میں لیتے ہیں، اور یہی اصل غلطی ہے کہ اس کی تفصیلات کچھ اور ہوتی ہیں اور سمجھ کچھ اور لیا جاتا ہے. یہاں لد سے نہ تو یہ لد کسی جگہ کا نام ہے، اور نہ ہی قتل سے مراد وہ قتل ہے جو عام طور پر عرف عام میں قتل سمجھا جاتا ہے. قرآن کریم سے اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کس چیز کو قرار دے رہا ہے. دجال ابھی واضح کر دیا محترم رحمت اللہ صاحب نے کہ دوائی کو دیکھ کے مرض کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوائی کس مرض کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو دوائی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا. تو یہ ابتدائی آیات ہی واضح کر دیتی ہیں، یہ دوائی بتا رہی ہے کہ کون ہے دجال اور کون ہیں اس کو قتل کرنے والے. پہلی چیز تو یہ ہے. اس میں کیا ہے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اللہ بشارت دیتا ہے کن کو؟ ان مومنین کو جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو خلافت والے ہوں گے آخری دور میں. اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر رکھے گا اور اس میں وہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈرائے کن کو؟ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. اب دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک بشارت دی ہے، دوسرے کو ڈرایا ہے. بشارت کن کو دی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور ڈرایا کن کو ہے؟ بیٹا بنانے والوں کو. تو یہاں بتا دیا قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے. مارنے والے ہیں جو ایمان اور عمل صالح رکھنے ہیں، اور جس کو قتل کیا جائے گا وہ ہے جو اللہ کا بیٹا بنانے والی اقوام ہے اور ان کے ساتھی ہیں. ایک چیز. دوسرا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال یہی ہے تو لد کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ یہی ذکر فرما رہا ہے کہ اس کا یعنی عیسائی قوم کا جو بیٹا بناتے ہیں، اور اس کے مقابل پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ یہ قوم لد ہے. کون؟ عیسائی، جو اللہ کا بیٹا بنانے والے ہیں. اب وہاں ذکر یہ بتا دیا کہ مسیح موعود اور اس پر ایمان اور عمل صالح کرنے والے یعنی خلافت والے ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہیں جو بیٹا بنانے والے ہیں، اور یہ کون سی قوم ہے؟ قوم لد. اور لد کہتے ہیں جو بحث مباحثہ کرنے والے ہوتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑا کرنے والا ہے. تو قوم لد جب قرآن بیان کر رہا ہے اور یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ دجال کون ہے، یہ بھی واضح کر رہا ہے قوم لد کون ہے، اور لد کا مطلب بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ دلیل کو کہتے ہیں، بحث کو کہتے ہیں، جھگڑے کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ مسیح موعود اور اس کی جماعت دجال اور اس کی جماعت کا پیچھا کریں گے، اور لد کے مقام پر یعنی جو بحث اور دلائل کا مقام ہے، دلائل کے ساتھ ان کو ماریں گے. اور یہ بھی قرآن کریم ہی ہمیں واضح کر رہا ہے کہ اصل زندگی دلیل کے ساتھ ملتی ہے اور اصل موت دلیل کے ساتھ مارنا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ زندہ کرے اس کو یعنی مارے اس کو جو دلیل کے ساتھ مرتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور زندہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے. تو خدا تعالیٰ جس کو زندگی قرار دیتا ہے وہ زندگی ہے جو دلیل سے زندہ ہو.
اور جس کو موت قرار دیتا ہے، ہلاکت قرار دے رہا ہے، وہ ہے جو دلیل کے ساتھ مارا جائے۔ تو یہاں قوم لد بھی واضح کر دی کہ کون سی قوم ہے، لد کا مقام بھی بتا دیا اور وہاں قتل کا طریقہ کار بھی بتا دیا، سب کچھ تو قرآن نے واضح کر دیا۔ اب مزید اور کون سی وضاحت چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے دجال، اور وہ قوم لد وہی کہلاتی ہے، اور اسی کو مسیح قتل کرے گا۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے، قتل اگر ظاہری قتل مراد ہو تو وہ نہ گولی مارتا ہے، تلوار مارتا ہے، وہ تو 4 منٹوں میں کام تمام ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور ایک فرماتے ہیں کہ دجال جیسے نمک کی ڈلی کو پانی میں پھینکیں، وہ یکدم تو نہیں حل ہو جاتی، جیسے وہ آہستہ آہستہ حل ہوتی ہے پانی کے اندر، ایسے دجال آہستہ آہستہ حل ہوگا، یعنی یکدم قتل نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ قتل کوئی ظاہری قتل نہیں، وہ ایسے طریق دلائل کے ساتھ تدریجاً اسلام غالب ہوگا اور تدریجاً عیسائیت شکست کھائے گی، اور اسلام کا غلبہ ہی دراصل اس کی زندگی ہے اور عیسائیت کی شکست اس کی موت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دجال کون ہے، لد سے کیا مراد ہے، اور ہلاکت اور قتل سے کیا مراد ہے، سب کچھ قرآن نے واضح فرما دیا۔ جس طرح شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، مسیح موعود علیہ السلام نے جب آئے ہیں تو حضور نے جو بنیادی 3 عقائد ہیں عیسائیت کے، اس کو ہی ختم کیا نا۔ ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر احمدیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صلیب پر چڑھائے گئے اور زندہ بچ گئے۔ ہمارے جو غیر احمدی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ان کے قول، اور بلکہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو کہتے ہیں کسی اور کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور وہ انسانیت کے لیے آسمان پہ چلے گئے۔ تثلیث کا عقیدہ، ابنیت کا عقیدہ، کفارہ کا عقیدہ، یہ سارا اسی کے گرد گھومتا ہے نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بنیادی عقیدے کا کلا کما کیا ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ فاتح مسیح کا جو ہتھیار ہے اس کو ہاتھ میں لیں تو تمہاری فتح ہے، اور یہی حضور نے فرمایا کہ جب تک آپ فاتح مسیح ثابت نہیں کرتے تو آپ عیسائیت کے بالمقابل کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ اور حضور نے بلکہ لد سے زیادہ ہے، لدھیانہ جو ہے وہاں آغاز ہوا جماعت کا، لدھیانہ سے آغاز ہوا، وہاں ہی سب سے پہلے اس دور کے مسیح نے تو آغاز کیا لدھیانہ سے، اور اسی میں آغاز کر دیا عیسائیت کی فنا کا۔ تو باقی وہ جیسا ابھی آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہلاکت ہے جو اصل دلیل کی، یہ بلکہ آیت چیمہ صاحب آیت سورت جو ہے یہ 10ویں پارے کے پہلے پیج پہ یہ آیت ہے، وہاں تذکرہ ہی غزوہ بدر کا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہلاک کون ہوا ہے غزوہ بدر میں، وہ جو پہلے ہلاک ہو چکا تھا۔ کیسے ہلاک ہو چکا تھا؟ دلیل کے ذریعے۔ اور غزوہ بدر والے دن بظاہر بندے مارے گئے، میں آج نہیں مارے جا رہے، یہ پہلے ہی مارے جا چکے تھے، آج تو صرف ظاہری مارے گئے نا، اس سے پہلے ہی زندہ ہو چکے تھے کون؟ مسلمان۔ میں آج جو ان کو فتح ہوئی ہے اور روحانی فتح ہے وہ کیسے ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ابھی ہمارے پاس جو پروگرام کا وقت ہے اس کے مطابق صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، تو عریف الزمان صاحب نے یہ ایک مختصر سا سوال انہوں نے بھیجا تھا، شمشاد صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ اس پر اس کے جواب دے دیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ارض مقدس کا وعدہ کس کو دیا گیا تھا، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ سن لیا ہے شاید سوال اس سے پہلے آ گیا ہو، اور اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہ بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ زبور میں بھی لکھا تھا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ یہ کسی خاص مذہب کی بات نہیں کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادی الصالحون کی بات کی۔ جو قوم جس دور میں بھی عمل صالح سے کام لیتی رہی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کرتا رہا۔ جب موسیٰ کے اوپر ایمان لائے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا کر دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب وہ خدا سے دور جاتے تھے، عمل صالح سے دور جاتے تھے، تو اب خدا ان سے چھین لیتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عمل صالح پہ تھے، ان کو عطا کر دی اللہ نے، جب وہ دور گئے ان سے چھین لی۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے عمل صالح کرتے تھے، پھر مسلمانوں کو عطا کر دی۔ مسلمان دور ہوئے، ان سے چھین لی گئی۔ تو اب جو عمل صالح کرنے والے وہی ہیں جن کو اللہ نے اس کا نتیجہ عطا کیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ پہلے بھی خلافت عطا کرتا تھا خدا ان کو، اور اب بھی خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو خلافت عطا کرے گا،
تو یہ اسی قوم کے ساتھ یہ وعدہ ہے جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح. آج کے دور میں ایمان اور عمل صالح یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ معین ہو گیا ہے، لیکن اب ضروری ہے مسلمانوں کے اوپر کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے اس پر بھی ایمان لائیں اور اس خلافت پر بھی جو اس پیشگوئی کے مطابق اللہ نے قائم کی ہے. جب تک اس پر ایمان نہیں لاتے یہ زندگی کے آثار پیدا نہیں ہیں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم نے جرمنی سے یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی، راہ خدا کے پروگرام کی. آج اس کا 5واں پروگرام تھا اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اس سیریز کا آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلا جو راہ خدا کا پروگرام ہے وہ MTA کے کسی اور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم پھر جب اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوبارہ اسی پروگرام کے ساتھ جرمنی سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.